عدم برداشت کا جو رویہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا کامن رویہ بن چکا ہے۔ ہم صبر کے دامن کو کبھی بھی تھامے نہیں رہتے۔ اپنے گھر سے لے کر اپنے عزیز و اقارب، اپنی سوسائٹی کے اندر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہر طرف ہمیں عدم برداشت نظر آتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں ہم برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اگر ہم برداشت کے دامن کو تھامے رکھیں، ہم تحمل کے دامن کو تھامے رکھیں تو ہماری زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، اور اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ ہے غصہ۔ فوری طور پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ غصے سے جان اگر ہم چھڑا لیں گے، یاد رکھیے، تو ہم ہماری زندگیوں میں آسانی لے آئیں گے۔ ہماری اندر جو ہے وہ ایک اطمینان آ جائے گا، ہمارے اندر سکون آ جائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے شاہی جوہریوں کو حکم دیا کہ وہ کانچ کے ایسے ہیرے تراشیں جو دیکھنے میں بالکل اصلی لگیں، عام شخص ان کو دیکھ کے پہچان نہ سکے کہ کون سا اصلی ہے اور کون سا نقلی ہے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق شاہی جوہریوں نے بالکل ایسے ہیرے تراش کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے کہ ان کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اصلی اور نقلی آپس میں مکس کر دو۔ جب ان کو مکس کیا گیا تو بادشاہ خود دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دونوں بالکل ایک طرح کے لگ رہے تھے۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ رعایا کے اندر یہ اعلان کروا دو کہ رعایا میں جو شخص بھی ان کو الگ الگ کر دے گا، اصلی الگ کر دے گا، نقلی الگ کر دے گا، تو اصلی ہیرے بطور انعام اس کو سونپ دیے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کا سب کچھ چھین کر اسے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اعلان کو سن کر بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، بہت سارے جوہری وہاں پر جمع ہو گئے۔ سارے جوہریوں کو باری باری موقع دیا گیا کہ وہ اس کو پہچانے، لیکن کوئی بھی ان کو پہچان نہ سکا، اور بادشاہ نے ساتھ ساتھ یہ حکم دیتا گیا کہ ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ اتنے میں ایک نابینا شخص دربار میں حاضر ہوا اور اس نے اونچی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کروں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کیسے کر لو گے؟ تم تو ایک نابینا شخص ہو، تم تو دیکھ نہیں سکتے، تم انہیں کیسے پہچان لو گے؟ لیکن اس بزرگ نے اصرار کیا کہ مجھے ایسا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے اصرار کے اوپر بادشاہ نے ایسا کرنے کی اسے اجازت دے دی۔ وہ نابینا شخص ان ہیروں کی پوٹلی کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے 2 حصے کر کے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا اور ایسے ہی لے جا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیے۔ بادشاہ نے شاہی جوہریوں سے اس کی تصدیق مانگی کہ کیا یہ درست ہے، اور شاہی جوہریوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ اس بزرگ نے اصلی ہیرے الگ کر دیے ہیں اور نقلی الگ کر دیے ہیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، سارے درباری بہت حیران تھے کہ اس نابینا شخص نے یہ کیسے کر لیا۔ بادشاہ نے حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ تب اس بزرگ نے کہا کہ حضور والا، بہت آسان تھا، بہت آسان تھا، میں نے لے جا کر انہیں کڑی دھوپ میں رکھ دیا۔ جس نے اس کڑی دھوپ کو برداشت کر لیا وہ ہیرا تھا، میں نے صرف اٹھا کے الگ الگ کرتا گیا۔ میں نے اٹھایا جو گرم تھا اس کو الگ کر دیا، وہ ہیرا نہیں ہے۔ اور جس نے اس دھوپ کو برداشت کیا اور اپنے درجہ حرارت کو نہیں بڑھنے دیا وہ اصل ہیرا تھا۔ حضور والا، اسی طرح سے اگر ہم اس زمانے کی سختیوں کو برداشت کر لیں گے، اگر ہم دوسروں کے رویوں کو برداشت کر لیں گے تو ہماری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ ہم دوسروں کی رائے کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے، دوسروں کے ویو پوائنٹ کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے، ان کو سننا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر عدم برداشت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کی بات کو سننا تک پسند نہیں کرتے، اور اگر سنتے ہیں تو پورا نہیں سنتے، اور تھوڑی سی بات کو سن کر غلط فہمی کی بنیاد پر ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا بڑھتا بڑھتا بہت آخری حد تک پہنچ جاتا ہے، اور جب پھر بعد میں اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد جو تھی وہ ایک غلط فہمی کے اوپر منحصر تھی۔ 95% جو تھی وہ غلط فہمی تھی، اور 5% کچھ میٹر ایگزسٹ کرتا تھا، 95% بات جو تھی وہ غلط فہمی تھی۔
اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے اندر برداشت نہیں تھا، ہم نے اس کی بات نہیں سنی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں برداشت کے عنصر کو اپنا لیتے ہیں، اگر ہم برداشت کے دامن کو تھام لیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں، ہماری زندگی سے مشکلات نکل جاتی ہیں۔ لیکن عدم برداشت کی وجہ سے زندگی میں دکھ آتے ہیں، غم آتے ہیں، افسردگی آتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا دکھوں کی جا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا، یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، بس کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم ان کا خیال رکھ لیں تو یہ زندگی ہمیں بڑی خوبصورت لگنے لگ جائے گی۔ اور اس کے اندر یہ ایک عنصر ہے، برداشت کا عنصر، بڑا خوبصورت عنصر ہے۔ اس کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی ہمیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل جیسے ہم ایک کھانا بناتے ہیں، اس کھانے کے اندر بہت سارے انگریڈینٹس شامل کیے جاتے ہیں، بہت ساری لوازمات، بہت سارے مسالہ جات اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ خشک مسالہ جات الگ سے ڈالے جاتے ہیں اور سبز مسالہ جات الگ سے ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ مزیدار بن جائے۔ لیکن حضور والا، اگر ہم اس کے اندر نمک نہیں ڈالتے تو ساری کی ساری بد مزہ ڈش بن جاتی ہے، اس کا بالکل مزہ نہیں آتا، صرف ایک نمک کی وجہ سے، حالانکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ میرے مطابق صبر اور برداشت جو ہے وہ نمک کی مانند ہے۔ جس طرح سے کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو وہ بد مزہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ہماری زندگی میں اگر برداشت نہیں ہے تو ہماری زندگی بد مزہ ہے۔ زندگی کو مزیدار بنانے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں برداشت کو، صبر و تحمل کو اپنانا ہے، دوسروں کی رائے کو عزت دینی ہے، دوسروں کو برداشت کرنا ہے، دوسروں کی بات کو سننا ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو اپنی زندگی میں، اگر ہم، یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر شخص سے ایگری کریں، لیکن اس بات کو سننا، اس کی بات کو ترجیح دینا، یہ بہت ضروری ہے۔